سیکیورٹی اداروں کی تحویل سے فرار ہو جانے والے تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کو ٹویٹر پر ایک دھمکی آمیز پیغام میں ملک واپس آنے کی دعوت دیتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ یاد رہے کہ ملالہ پاکستان میں طالبان کے ایک حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد سے لندن میں مقیم ہے اور احسان اللہ احسان سیکیورٹی اداروں کے ایک سیف ہاؤس سے فرار ہونے کے بعد مبینہ طور پر ترکی میں روپوش ہے۔ تاہم الزام عائد کیا جاتا ہے کہ احسان اللہ احسان فرار نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو حکام نے ایک ڈیل کے تحت بھاگنے کا موقع دیا تھا۔ احسان اللہ احسان کی اس دھمکی آمیز ٹویٹ کے جواب میں ملالہ یوسفزئی نے لکھا، یہ تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان ہیں جو مجھ پر اور دوسرے معصوم لوگوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اب وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ملالہ نے وزیر اعظم عمران خان اور DGI/SPR کو مخاطب کرتے ہوئے مزید لکھا کہ سوال یہ ہے کہ موصوف کیسے فرار ہوئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس احسان اللہ احسان نے پاکستانی فوج کی حراست سے فرار ہونے کے دعوے سے متعلق ایک آڈیو پیغام جاری کیا تھا، جس کے بعد اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے احسان اللہ احسان کے ملک سے فرار ہونے سے متعلق خبروں کی تصدیق کی تھی اور کہا تھا کہ اس حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور اسے دوبارہ گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ چونکہ احسان اللہ احسان نے پشاور میں 2014 میں تحریک طالبان کے ہاتھوں 100 سے زائد معصوم طلباء و طالبات اور اساتذہ کے قتل کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کے فرار کا نوٹس لیا تھا، لیکن تاحال احسان اللہ احسان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پچھلے برس اپنے خاندان سمیت پشاور کے ایک سیف ہاؤس سے بیرون ملک فرار ہو جانے والے احسان اللہ احسان نے ملالہ کے BBC کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اپنا دھمکی آمیز پیغام ٹویٹ کیا ہے۔ اس انٹرویو میں ملالہ نے اپنے آبائی علاقے سوات کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ سوات ہمیشہ میرا پہلا گھر ہے اور یہ شہر مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی اور ملالہ کی ٹویٹ کے جواب میں احسان اللہ احسان نے لکھا کہ آپ جن لوگوں سے جواب مانگ رہی ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اپنے فرار کی کہانی سنانے کو تیار ہوں۔ یاد رکھیں کہ میں DGI/SPR اور عمران خان کی طرح جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک صارف نے ملالہ یوسفزئی کی ٹویٹ پر لکھا کہ احسان اللہ احسان کھلے عام ملالہ کو دھمکی دے رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ صارف نے لکھا کہ ایسے شخص کا اکاؤنٹ مستقل طور پر بند کر دینا چاہیے اور ملالہ اپنا ضرورت سے زیادہ خیال رکھیں۔ ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ملک میں کہیں بھی امن، خوشی اور استحکام نہیں دیکھ سکتے۔ زویا طارق نامی صارف نے لکھا کہ گھر وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کا دل ہوتا ہے اور آپ کا دل ابھی بھی سوات میں ہے۔ ایک اور صارف نے ملالہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ طالبان کے سابق ترجمان کا ٹویٹ کرنا اور آپ کو پبلک پلیٹ فارم پر دھمکی دینا بڑی حد تک پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی ظاہر کرتا ہے، لیکن آپ ایک مضبوط اور بہادر لڑکی ہیں، آپ کو ڈٹ جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس احسان اللہ احسان نے پاکستانی فوج کی حراست سے فرار ہونے کے بعد ایک آڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اسے اپنے خاندان سمیت فرار ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں جو اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ ہمیں سواری کی ضرورت تھی جس کو میں نے آن لائن بک کرائی، کیونکہ موبائل تو ہمارے پاس پہلے سے ہوتا تھا، ہم اسے استعمال کرتے تھے۔ میں نے واٹس ایپ پر MI کے خیبر ریڈ کے لیے کمانڈنگ افسر کرنل رضوان کو کال کی۔ یہ کرنل رضوان ان کا کوڈ نام ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گارڈز وغیرہ کو واپس بلا لیں اور ہم نے تمہارا وہ قید خانہ خالی کر دیا جس میں تم نے ہمیں بلا وجہ قید کر دیا تھا۔ تو کرنل صاحب کی لا علمی کا سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ نمبر 1 ہونے کے دعوے داروں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا قیدی ان سے فرار ہو گیا ہے۔ احسان اللہ احسان نے بتایا کہ جب اس نے متعلقہ فوجی افسر کو اپنے فرار کے حوالے سے آگاہ کیا تو وہ اس کی منتیں کرنے لگا کہ واپس آ جاؤ، لیکن میں نے اس کو اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے برے سلوک کے حوالے سے یاد دہانی کروائی اور واپسی سے انکار کر دیا۔ کرنل صاحب نے خوب منت سماجت کی اور ان کی اس منت سماجت کو میں نے خوب انجوائے کیا، اس لیے کہ یہ فرعون نما شخص ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ان کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا کہ کرنل صاحب، آج جس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں، پہلے اس لہجے میں بات کرتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان سے رابطہ منقطع کر دیا اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے 2 برس تک احسان اللہ احسان فوج کی تحویل میں تھا اور فوجی حکام کے مطابق اس نے خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا تھا۔ تاہم اپنے فرار کے بعد احسان اللہ احسان نے انکشاف کیا کہ اس نے ایک معاہدے کے بعد خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا تھا، جس کے تحت اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں چلنا تھا اور اس کو باعزت زندگی گزارنے کے لیے
करोड़ों रुपए भी अदा किए जाने थे, लेकिन फिर मुतल्लिका हुकाम अपने वादों से मुकर गए, जिसके रद्द अमल में वो भी फरार हो गया। मेरा नाम एहसानुल्लाह एहसान है। फौज और इदारों ने पाकिस्तानी मीडिया को कहा कि मैं किसी हसास ऑपरेशन के दौरान फरार हो गया हूँ। ये सरासर झूठ था, क्योंकि मैंने उनके साथ किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया था। 11 जनवरी 2020 को अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और हम पाकिस्तानी इदारों के कैद से फरार होने में कामयाब हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 5 फरवरी 2017 को एक मुआहदे के बाद खुद को पाकिस्तान की खुफिया इदारों के हवाले किया था। मैंने तकरीबन 3 साल तक इस मुआहदे की अपनी तरफ से भरपूर पासदारी की। गुज़िश्ता बरस एहसानुल्लाह एहसान के बारे में ये खबरें भी सामने आई थी कि वो इस वक्त तुर्की में है। ताहम वज़ारत दाखिला हुकाम का कहना है कि इस ज़िम्मे में तुर्की के हुकाम से राब्ता किया जा रहा है। याद रहे कि 2012 में सवात में मलाला यूसुफजई पर जो कातिलाना हमला हुआ था, उसकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान ने कबूल की थी, और अब 8 साल बाद एहसानुल्लाह एहसान ने दोबारा से मलाला को धमकी दी है। मलाला का जुर्म ये था कि वह लड़कियों को स्कूल जाने को ज़रूरी करार देती थी। मलाला को अक्टूबर 2012 में तालिबान के कातिलाना हमले के बाद इलाज के लिए बरतानिया मुंतकिल किया गया था, और वह सेहतयाब होने के बाद हुसूल तालीम के लिए वहीं मुक़ीम है। मलाला यूसुफजई खुद पर होने वाले हमले के 5.5 साल बाद 2018 में पाकिस्तान आई थी, और इस दौरान इन्होंने अपने आबाई इलाके सवात में अपने घर का दौरा भी किया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।